Assalamu alaikum readers. It's me, your writer Aisha Aman. Hope so you all are doing well. تو ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. ریڈرز پچھلے ایپیسوڈ پر مجھے کچھ کامنٹس آئے تھے جن کا میں جواب دینا چاہتی ہوں. مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کو ناول سمجھنے میں کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے، تو میں آپ کو آج کلیئر کر دیتی ہوں یہ چیز. اچھا، جو لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے رومانس کا کیسے پتہ، اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں لیکن پتہ لیکن اسے سب کچھ پتہ ہے، اور اس طرح کے کامنٹس آ رہے تھے. تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں کہ ناول میں سب سے چھوٹا کردار عائشہ کا ہے جو کہ 16 سال کا ہے، اور عائشہ سے پہلے حیا کا کردار آتا ہے جو کہ 20 سال کی ہے. لیکن سب سے چھوٹا کردار اس ناول میں عائشہ کا ہے فی الحال، اس لیے حسن اور اس کے باقی گھر والوں کے مقابلے عائشہ کے ہاتھ چھوٹے ہیں، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے، اس کا ذہن چھوٹا ہے، اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی مستیاں ہیں. اب پچھلی ایپیسوڈ پر جو اس نے رومانس کیا تھا، وہ اس نے یہ سوچ کر نہیں کیا تھا کہ میں رومانس کر رہی ہوں، بلکہ وہ صرف حسن کو منانے کی خاطر ابیحہ کی کہی گئی باتوں پر عمل کر رہی تھی. باقی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے رشتے کی حقیقت کے بارے میں کیسے پتہ، اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ، وہ تو چھوٹی ہے. تو آپ لوگوں نے اگر نہیں ریڈ کی تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہی آسیہ بیگم نے اسے اس بارے میں بتا دیا تھا. اسے اب اپنے رشتے کی حقیقت کے بارے میں بھی پتہ ہے. اب ایک بندی نے کامنٹ کیا تھا پچھلے ایپیسوڈ پر کہ عائشہ تو چھوٹی ہے، پھر حسن نے اس کی دھڑکنوں کو اپنے منہ میں کیسے لے لیا. تو ڈیر وہ چھوٹی کہاں سے آئی؟ دیکھیں، 16 سال کی لڑکی کا باڈی سٹرکچر جو ہے وہ اچھا خاصا بن جاتا ہے. میں خود 16 سال کی ہوں، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا 16 سال کی لڑکی اچھی خاصی جوان ہوتی ہے، جبکہ 13-12 سال کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں، بلکہ 10 سال کی لڑکی سے ہی جو ہے تو لڑکی بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جوانی میں قدم رکھ لیتی ہے. تو میں نے عائشہ کی عمر اس ناول میں 10 سال یا 9 سال کی نہیں رکھی، بلکہ 16 سال کی رکھی ہے، جو کہ اچھی خاصی جوانی کی عمر ہے. اور دھڑکنے کے مقام سے میرا مطلب کچھ غلط نہیں تھا، صرف جو سینے کے اوپر ابھار آتا ہے وہاں پر حسن نے دانت گاڑے تھے. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اس طرح کے ناولز اچھے نہیں لگتے پڑھنا تو آپ لوگ اسکپ کر سکتے ہیں، بٹ اگر آپ لوگ ایک چیز کو پڑھ رہے ہیں تو کائنڈلی شروع سے ریڈ کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو پھر چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا اور آپ لوگ اس طرح سے کامنٹ کر لیتے ہیں جو کہ باقی آنے والے ریڈرز بھی پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ ناول تو اچھی نہیں ہوگی. تو یہ میری فرسٹ ناول ہے، خیر ہے، اس میں غلطیاں ہوں گی اور آپ لوگ ہی مجھے گائیڈ کریں گے، بٹ جہاں پر میں واقعی غلط ہوں وہاں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں. بٹ جو چیز غلط نہیں ہے اسے آپ لوگ کائنڈلی تھوڑا سا غور سے ریڈ کریں گے تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میرے لکھنے کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے. اور باقی میرے پیارے پیارے ریڈرز کو میرا بہت سارا پیار، جو کہ پیارے پیارے کامنٹس کرتے ہیں اور میرا دل خوش کر دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اب اپنی ایپیسوڈ کو. ناول جان حسن، از قلم عائشہ اوان، قسط نمبر 28. ڈونٹ کاپی اینڈ پیسٹ وداؤٹ مائی پرمیشن. شاہ جی، میری پونی بنا دینا. حسن ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا جب پیچھے سے عائشہ ہاتھ میں پونی پکڑے حسن سے بولی. حسن ایک نظر آئینے سے ہی اسے دیکھتا بغیر کوئی جواب دیے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا. شاہ جی. عائشہ حسن کے اگنور کرنے پر کمر سے اس کے شرٹ کو اپنے ننھے ہاتھوں میں جکڑے جھنجھوڑ کر بولی. اس کے جھنجھوڑنے پر حسن جو کب سے اپنے بالوں کو سیٹ کرنے میں لگا تھا سب بکھر کر پھر سے ماتھے پر آ گئے تھے. حسن نے اپنی کمر کے پیچھے ہاتھ ڈالتے گردن سے پکڑ کر عائشہ کو اپنے سامنے کیا اور ایک سرد گھوری اس کے معصوم مگر شرارتی چہرے پر ڈالی. حسن کے غصے سے گھورنے پر عائشہ اپنے موتیوں جیسے چھوٹے چھوٹے دانتوں کی نمائش کرتی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے حسن کو دیکھنے لگی. حسن گہری سانس خارج کرتا پھر سے اپنے بال سیٹ کرنے لگا. حسن کے بال بہت زیادہ سلکی ہونے کی وجہ سے جلد ہی خراب ہو جایا کرتے تھے، مگر وہ جلد یوز نہیں کرتا تھا کبھی اپنے بالوں میں. یہی وجہ تھی اسے بال سیٹ کرنے میں بہت وقت لگتا تھا. شاہ جی، کر دینا پونی. عائشہ حسن کو کمر سے ہگ کرتی اس کے پیٹ پر اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھے پونی کو کھینچ کر بولی. حسن بنا کوئی تاثر دیے یوں ہی کھڑا اپنے کام میں مصروف رہا. دیکھیں، میں آپ کا چھوٹا بچہ نہیں ہوں. عائشہ حسن کے سامنے آتی اسے ٹائی سے پکڑ کر اپنے اوپر جھکاتی ڈھیروں معصومیت چہرے پر سے جائے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی.
عائشہ کے ٹائی پکڑ کر نیچے جھکانے پر حسن کے بالوں کی ایک لٹ اکھڑ کر ماتھے پر آئی تھی۔ بیبی گرل، اب اگر میرے بال تم نے خراب کیے نا تو میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ حسن اس سے اپنا آپ چھڑواتا غصے سے بولا۔ ہائے، میں ٹوٹا ہوا منہ لے کر کہاں جاؤں گی پھر؟ عائشہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتی اپنی آنکھیں بڑی کیے حسن سے بولی۔ بھاڑ میں، حسن تب کر کہتا اپنے ہاتھ میں گھڑی پہننے لگا۔ اچھا نا، آپ میرے بال بنا دیں اور میں آپ کے بال بنا دوں گی، کیسی لگی میری ڈیل؟ عائشہ حسن کے شرٹ پر اپنے ننھے ہاتھ رکھتی پھر سے اپنے چھوٹے چھوٹے دانت دکھاتے ہوئے بولی۔ حسن نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے گھورا۔ مجھے لگا تھا یہ نمونہ ناراض ہو گیا ہوگا میرے رات والے عمل کے بعد، اور اب مجھے اپنی ناراضگی بھلا کر اس کو منانا پڑے گا، مگر یہاں تو زوجہ محترمہ سب بھلائے سر پر سوار ہیں۔ چل بیٹا میر حسن، انجوائے کر لے، یہی دن ہے تیرے، اب اتنی جلدی تو نہیں ماننے والا میں بھی۔ حسن نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ عائشہ کے معصوم چہرے پر نظریں جمائے دل میں سوچا، اپنے بال تو تم سے بنتے نہیں ہیں، میرے کیا خاک بناؤ گی؟ حسن نے اس کے مومی ہاتھوں کو اپنی شرٹ پر سے ہٹاتا ٹیبل پر رکھا موبائل لیے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ عائشہ نے رونی شکل بنا کر حسن کی چوڑی پشت کو گھورا۔ وہ ہمیشہ اپنی گردن کو نیچے جھکا کر پونی باندھا کرتی تھی، مگر اب گردن میں شدید درد کے باعث وہ گردن جھکا نہیں پا رہی تھی، اس لیے حسن سے بولا تھا۔ حسن سیڑھیاں اترتا نیچے آیا جب اسے لاؤنج میں رمشا بیٹھی نظر آئی۔ حسن ناک کے نتھے پھلائے اپنے بھاری قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ ہائے ہینڈسم، حسن کی اپنی طرف آتا دیکھ رمشا جلدی سے کھڑی ہوتی آنکھوں میں ستائش بھرے حسن سے مخاطب ہوئی۔ تم میرے گھر میں کیا کر رہی ہو، وہ بھی اتنی صبح؟ حسن بغیر اس کی کوئی بات سنے یا جواب دیے سیدھا اس کے یہاں موجود ہونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ ایسے نہیں کہتے میر۔ حسن کے اس سوال پر آسیہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ ایکچولی میرے بابا لندن گئے ہیں اور مجھے اکیلے گھر پر چھوڑ نہیں سکتے تھے، بس اسی لیے یہاں رہنے کے لیے بھیج دیا، رمشا نے حسن کو دیکھتے مسکراتے ہوئے بتایا۔ اوہ اچھا، ویسے کیا انکل بھول گئے ہیں کہ ان کی بیٹی مشکل ہی مہینے میں گھر پر رہتی ہے؟ آدھا مہینہ تو کلبز اور ہوٹلز میں گزرتا ہے تمہارا، کوئی ننھی کاکی تو تم ہو نہیں جو یہاں بھیج دیا تمہیں۔ حسن سکون سے صوفے پر بیٹھتا اپنی ہنٹر آئیز رمشا کے چہرے پر گاڑھے بولا۔ حسن کی بات پر رمشا یک دم گڑبڑائی تھی۔ ہاں بابا جانتے ہیں یہ سب، پر بابا کے بہت دشمن ہیں اور گھر اور ہوٹلز میرے لیے سیف نہیں تھے، اس لیے بابا نے ضد کر کے یہاں بھیجا، ورنہ میں ہوٹل ہی جا رہی تھی۔ اینڈ بائی دا وے، میں پورا مہینہ نہیں صرف کبھی کبھی گھر سے باہر ہوتی ہوں۔ رمشا حسن کے حسین چہرے پر نظریں جمائے بولی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا، اتنا کہ اس پر سے نظریں ہٹانا رمشا کو مشکل ترین کام لگا۔ اس کا کثرتی جسم شرٹ کے اندر سے بھی نمایاں ہو رہا تھا۔ رمشا کا شدت سے دل کیا حسن کو شرٹ لیس دیکھے۔ حسن اس کی بات پر طنزیہ مسکراہٹ اچھالتا اپنی نظروں کا زاویہ موڑ گیا۔ میر، عائشہ کو ساتھ نہیں لائے تم؟ کہاں ہے وہ؟ حسن کو صبح صبح یوں پہلی بار عائشہ کے بغیر آتا دیکھ آسیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ جی امی، بس وہ سو رہی تھی، آج کالج سے بھی چھٹی تھی تو میں نے نہیں جگایا۔ حسن مہارت سے جھوٹ بولتا اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ ماما یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں جاگ رہی ہوں۔ عائشہ جو ابھی سیڑھیاں اتر رہی تھی حسن کی آواز کانوں میں پڑتے ہی جلدی سے چیخ کر بولی، پھر بغیر وقت ضائع کیے نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ عائشہ بھاگتے ہوئے سیدھا آسیہ بیگم سے آ کر لپٹی۔ ماما، انہوں نے مجھے اوپر اکیلا چھوڑ دیا، اور تو اور میری پونی بھی نہیں بنائی۔ عائشہ آسیہ بیگم کے سینے سے لگی رونی شکل بنا کر بولی۔ آسیہ بیگم نے گھور کر حسن کو دیکھا جو ڈھیٹ بنا اپنے موبائل پر ہی نظریں جمائے بیٹھا تھا، جبکہ عائشہ کی بات پر اس کے کان سرخ پڑے تھے۔ رمشا پر نظر پڑتے ہی عائشہ نے اپنی چھوٹی سی ناک چڑھائی۔ ہائے پرنسس، کیسی ہو؟ رمشا کھڑی ہو کر عائشہ کے قریب آتی پرجوشی سے بولی۔ اس کے عائشہ کو پرنسس کہنے پر جہاں عائشہ کو حیرت ہوئی تھی، وہیں حسن کو بھی
جھٹکا لگا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آپی، رمشا کے پیار سے پوچھنے پر عائشہ نے بھی مسکرا کر بتایا۔ سبھی اب لاؤنج میں آ چکے تھے اور باتوں میں مصروف تھے، جب اچانک سب کی نظر باری باری عائشہ کی گردن پر موجود نشان پر جا ٹھہری۔ سب نے ہی شرمندگی سے نظریں پھیر لیں، لیکن آسیہ بیگم، ان کی نظریں تو جیسے اس کی نازک گردن پر موجود بے رحم زخم پر جم سی گئی تھیں۔ زخم کو دیکھتے ہی اس کو دینے والے کی شفقت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ گردن پر دانتوں کے نشان اندر تک دھنسے ہوئے تھے، جس پر خون جمع ہوا تھا، یوں جیسے زخم دینے والا گوشت ہی اتارنا چاہتا ہو۔ آسیہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کی جانب دیکھا، جو بے خبر سا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ پھر عائشہ کے معصوم چہرے کو دیکھا، جو آنکھوں میں وہی شرارت کی چمک لیے ہنس ہنس کر سب سے باتیں کر رہی تھی۔ چلو آ جاؤ بیٹا، سب ناشتہ کر لیں، آسیہ بیگم نے پیار سے کہتے عائشہ کو اپنے ساتھ لگائے کہا۔ رکیں امی، پہلے خان کو آ لینے دیں۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے سوائے خان کے، اور بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ حسن صاحب اپنے خان کے بغیر ایک نوالا حلق سے اتار لیں۔ اس لیے اسپاٹ چہرے کے ساتھ کہتا، پھر نظریں موبائل پر مرکوز کر گیا۔ ٹھیک 10 منٹ بعد خان اپنے کمرے سے نکلا۔ لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھی رمشا کو دیکھ اسے جھٹکا لگا تھا۔ بھلا اتنی صبح صبح وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ ضرور اب کوئی آفت آنے والی تھی۔ یہی سوچتے وہ سر جھٹک کر لاؤنج میں داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ لاؤنج میں داخل ہوتے خان نے ایک آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا۔ خان صاحب، وقت دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کوئی وقت ہے اٹھنے کا؟ اوپر سے سب کا انتظار پر بیٹھنا، بٹھا کے رکھنا۔ خان کو دیکھتے احسن صاحب نے ذرا سختی سے کہا۔ احسن صاحب کی بات پر حسن نے منہ بنا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ سوری بابا، وہ میں کوئی بات نہیں بابا، مجھے ابھی ویسے بھی بھوک نہیں تھی۔ خان کچھ بولنے ہی لگا تھا جب اس کی بات کاٹتے حسن بیچ میں بول اٹھا۔ برخوردار، تمہیں نہیں تھی، باقی سب کو تو ہے۔ احسن صاحب حسن کو دیکھتے دانت پیس کر بولے، نہیں بابا، کسی کو نہیں تھی اتنی بھوک کہ موت کا فرشتہ نظر آنے لگ جاتا۔ چل خان چلے، حسن کھڑا ہوتے ہوئے احسن صاحب کو کہتا، خان کے گال کو چوم کر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے کہتا ڈائننگ ہال کی طرف بڑھا۔ دیکھ لو اس کو، پورے گھر کو بگاڑنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ احسن صاحب تب کر آسیہ بیگم سے بولے، اور اس کو بگاڑنے میں آپ کا ہاتھ ہے، چلے اب اندر۔ آسیہ بیگم بھی دو بدو کہتی ڈائننگ ہال کی طرف بڑھیں، بھلا اپنے پیارے بیٹے کے خلاف بھی کچھ سن سکتی تھیں۔ ناشتے کے بعد پھر سے سب لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حسن کو ہمیشہ سے ہی زیادہ لوگوں اور زیادہ شور سے کوفت محسوس ہوتی تھی، اسی لیے کچھ ہی دیر بیٹھنے کے بعد وہ خان کو آنکھوں کے اشاروں سے کمرے میں جانے کا بول رہا تھا۔ پہلے تو جا، پھر میں آتا ہوں، خان نے آنکھوں کے اشارے سے حسن کو کہا۔ نہیں، میں نہیں جا رہا، تو پہلے جا۔ حسن نے بھویں سکوڑ کر خان کو اندر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ اچھا چل اٹھ، ساتھ چلتے ہیں۔ حسن کے اشارے پر خان گہری سانس لے کر اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے اٹھتے ہی حسن بھی کھڑا ہوا۔ دونوں ہی ابھی لاؤنج سے نکلے تھے جب احسن صاحب کی آواز پر رکے۔ خان، تم میرے کمرے میں آؤ، مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے۔ احسن صاحب سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ جی بابا، خان کہتا ہوا احسن صاحب کے پیچھے آیا، جبکہ حسن بھی اس کے ساتھ ہی آنے لگا تھا۔ تم نہیں میر حسن، مجھے خان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ حسن کو بھی خان کے پیچھے آتا دیکھ احسن صاحب سنجیدگی سے کہتے اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ حسن نے بھویں سکوڑ کر خان کو دیکھا، پھر اس کی کلائی پکڑے، کلائی پر موجود گھڑی کے مخصوص حصے کو دباتے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خان حسن کے کندھے کو تھپ تھپاتا اسے تسلی دیتے کمرے میں داخل ہوا۔ خان کے جاتے ہی حسن لمبے لمبے ڈگ برتا،
خان کے کمرے میں داخل ہوتا، لیپ ٹاپ آن کیے، بیڈ پر برجمان ہوا۔ جی بابا۔ خان کمرے میں داخل ہوتا، احسن صاحب سے مخاطب ہوا جو بیڈ پر بیٹھے تھے۔ بیٹھو یہاں۔ احسن صاحب بیڈ کے سائڈ پر رکھے صوفے کی طرف اشارہ کرتے سنجیدگی سے بولے۔ خان خاموشی سے صوفے پر بیٹھتا، اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کیے احسن صاحب کی جانب متوجہ ہوا۔ دیکھو خان، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی بابا کہیں، کیا بات ہے؟ خان، مجھے تم یہ بتاؤ کہ اب کب تک تمہارا حسن کے تلوے چاٹنے کا، اس کی غلامی کرنے کا ارادہ ہے؟ احسن صاحب نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ استفسار کیا۔ ان کے لہجے میں سختی تھی۔ احسن صاحب کی بات پر خان کے حلق میں ایک پھانس سی اٹکی تھی۔ گلے کی گلٹی ابھر کر معدم ہوئی تھی۔ دوسری طرف کمرے میں بیٹھے حسن نے احسن صاحب کی بات پر مٹھیاں بھینچی تھیں۔ بابا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹا، کوئی مشکل بات نہیں کی میں نے، یہی پوچھ رہا ہوں کہ کب تک حسن کے ٹکڑوں پر پلنے کا ارادہ ہے، اس کی کمپنی میں نوکر بن کے کام کرنے کا ارادہ ہے؟ خان نے بمشکل اپنے نچلے لب کو کاٹ کر اپنے آنسو کو دباتے اپنی آواز پر قابو پایا۔ بابا، آپ جانتے ہیں ینگ ماسٹر میرا بھائی ہے اور سب سے بڑھ کر میرا دوست، میرا محسن۔ میں ساری زندگی بھی اس کی غلامی میں گزاروں تو نہیں تھکوں گا۔ حسن غصے سے پاگل ہوتا فوراً کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھا تھا، مگر اسپیکر سے آتی اگلی آواز پر حسن کے ہاتھ دروازے کی ناپ پر ہی تھمے تھے۔ بالکل غلط، تم حسن کے نوکر نہیں ہو جو اس کی غلامی میں زندگی گزارو گے۔ تم میرے بیٹے ہو، احسن ملک شاہ کے بیٹے۔ کب تک اپنی زندگی یوں جیو گے؟ میرے لیے تم میں اور حسن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حسن اگر میرا سیدھا ہاتھ ہے تو تم میرے الٹے ہاتھ ہو، اور اپنے ان دونوں بازو کے بغیر میرا کام مشکل ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے حسن سے زیادہ تم سے امیدیں ہیں میرے بچے۔ اتنے سالوں میں تم جو منمانیاں کرتے آئے ہو، میں نے تمہیں یا حسن کو نہیں روکا، یہ سوچ کر کہ شاید ایک دن تمہیں خود احساس ہوگا، مگر نہیں، تم ٹیڑھی انگلی ہو، اب تمہیں مجھے خود ہی سیدھا کرنا پڑے گا۔ احسن صاحب کی باتوں پر خان نے نم آنکھیں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ حسن جو بپھرا شیر بنا لڑنے مرنے کو پہنچنے والا تھا، سکون سے مسکراتے ہوئے واپس آ کر بیڈ پر بیٹھا۔ خان، تم مجھے میری سگی اولاد سے بھی زیادہ عزیز ہو، تمہیں میں نے پالا ہے۔ چھوٹے سے تھے تم جب میری دسترس میں آئے تھے، میرے ویران گھر کو تم نے روشنیوں سے بھر دیا تھا، اپنی شرارتوں اور کھلکھلاہٹوں سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا تھا۔ حسن تمہارا بھائی اور دوست ضرور ہے، مگر محسن نہیں ہے۔ اس نے جو کیا اپنا فرض سمجھ کے کیا، اب اس کی غلامی کرنا چھوڑو۔ خان کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھ احسن صاحب نے اپنی بات کچھ دیر کے لیے روکی۔ دیکھو بیٹا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، پہلے کچھ ڈھارس تھا کہ حسن میری کمپنی کو دیکھ رہا ہے، مگر پھر اس نے بھی میری کمپنی چھوڑ کر اپنی خود کی کمپنی کھڑی کر لی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین ہے، پر بیٹا اب میں اور محنت کے قابل نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں اب تم حسن کی کمپنی کو چھوڑ کر اپنی کمپنی سنبھالو، اور اس معاملے میں کچھ نہیں سنوں گا۔ تم کل سے آ کر کمپنی کو جوائن کرو گے۔ کل کی میٹنگ میں تمہیں کمپنی کے سی ای او کی حیثیت سے انٹروڈیوس کراؤں گا۔ پر بابا، پرور کچھ نہیں خان، بس میں نے کہہ دیا، اور جلد اپنا گھر بسانے کی تیاری کرو۔ تمہارا دوست تو بیٹے کی عمر کی لڑکی لے آیا ہے، مگر اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ وہ تمہاری شادی خود کروائے گا، اس لیے خود ہاتھ پیر مارو۔ ویسے کوئی لڑکی پسند ہے تمہیں؟ اگر نہیں ہے تو کچھ لڑکیاں دیکھی ہیں تمہاری امی نے، تصویریں دیکھ لینا تم۔ شادی کا ذکر سنتے ہی خان کی نظروں کے سامنے اپنی جنگلی بلی کا حسین سراپا لہرایا تھا۔
خان کے چہرے پر خوبصورت سی مگر شرمیلی مسکراہٹ دیکھ احسن صاحب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ کیا سچ میں میرے بیٹے نے پسند کر لی ہے لڑکی؟ وہ بابا نام بتاؤ جلدی۔ حیا، خان نے جلدی سے نام لیتے شرم سے نظریں جھکائیں۔ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کچھ تفصیل بھی دو گے یا بس شرمانے کا ارادہ ہے؟ بابا، چھوٹی گڑیا کی بہن حیا کی بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مطلب میرے دونوں بیٹے ہی چھپے رستم نکلے ہیں۔ احسن صاحب کی بات پر خان اپنے بالوں کو کھجاتا کھسیائی سا مسکرایا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ لڑکی پٹا وٹا کر بھی رکھی ہے یا بس ہوا میں ہی تیر چلا رہے ہو؟ احسن صاحب خان کے قریب ہوتا رزدرانہ انداز میں بولا۔ کوشش جاری ہے بابا، آپ بس دعا کریں۔ خان اپنی پچھلی گردن رگڑتا کھسیائی سے ہنستے ہوئے بولا، جبکہ چہرہ شرم سے سرخی جھلک رہا تھا۔ اچھا چلو، اب تم بھی کمر کس لو اور صحرا باندھنے کی تیاری کرو اور اپنی ماں کو اندر بھیجو کہ اس سے بات کروں میں اس متعلق۔ احسن صاحب سنجیدگی سے کہتے بیٹھ کے ہیڈ بورڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھے۔ تھینک یو بابا۔ خان خوشی سے پاگل ہوتا احسن صاحب کے گلے لگا تھا۔ احسن صاحب نے مسکرا کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ میرا شیر پتر، احسن صاحب نے خان کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ خان چہرے پر ڈھیروں خوشی لیے کمرے سے باہر نکلتا آسیہ بیگم کو احسن صاحب کا پیغام پہنچاتا سیدھا بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ خان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی یکدم تیز تیز چیخوں کی آوازیں پورے ملک ولا کے ہال میں گونجی تھیں۔ عائشہ جو لاؤنج میں صوفے سے نیچے فرش پر بیٹھی حسن کے موبائل پر باربی گیم کھیلنے میں مصروف تھی، یکدم ہی بھاری چیخیں سن کر موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا فرش پر گرا تھا۔ عائشہ سہم کر ڈر کے مارے گھسیٹی کرتے ہوئے ابیہا کے پاس پہنچتی اس کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ ابیہا جو صوفے پر بیٹھی تھی عائشہ کو یوں اپنی ٹانگوں سے چمٹے اور رونے شکل بنائے دیکھ کہا لگا کر ہنس دی۔ کیا ہوا ہے میری جان؟ آپ ہی کیا شاہ جی پھر سے لڑ رہے ہیں خان بھائی سے؟ عائشہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے معصومیت سے رونی شکل بنائے بولی۔ نہیں میری جان، یہ دو لفنگے جب مل جائیں تو یہی حرکتیں کرتے ہیں، ضرور کوئی بڑا تیر مارا ہوگا اس لیے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابیہا نے پیار سے اس کے پھولے ہوئے گال کھینچ کر کہا۔ خان جیسے ہی کمرے میں آیا تھا حسن فوراً اسے اپنی گود میں اٹھاتا گول گول گھمانے لگا تھا، جس پر خان کی چیخیں اور حسن کے کہے پورے کمرے کے ساتھ ملک ولا کے ہال میں بھی گونج رہے تھے۔ حسن خان کے لیے بے انتہا خوش تھا اور خان کی خوشی تو دیدنی تھی، اسے اس کی جنگلی بلی جو ملنے والی تھی، بھلا خوش کیسے نہ ہوتا۔ ویسے آپ ہی یہ کس بات پہ خوش ہو رہے ہیں اتنا؟ عائشہ اپنے گال پر شہادت کی انگلی رکھے تجسس بھرے لہجے میں بولی۔ کل حسن کا برتھ ڈے ہے نا، ہو سکتا ہے اس لیے خوش ہوں۔ اب ابیہا بیچاری اسے کیا بتاتی جب وہ خود بھی نہیں جانتی تھی، اس لیے اس کا تجسس ختم کرنے کے لیے بول دیا۔ کیا کل شاہ جی کا برتھ ڈے ہے؟ ہاں میری ماں، برتھ ڈے ہے اس کا۔ اس کے چیخنے پر ابیہا اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے منہ بنا کر بولی۔ او گاڈ آپی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے تو کچھ بھی پلان نہیں کیا۔ عائشہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی جلدی سے اوپر کو بھاگی تھی، جبکہ پیچھے ابیہا ارے ارے ہی کہتی رہ گئی تھی۔ اب وہ اسے کیسے بتاتی کہ حسن صاحب نے آج تک اپنا برتھ ڈے نہیں منایا، بلکہ اسے تو یاد بھی نہیں ہے کہ وہ کس دن اور کس تاریخ کو پیدا ہوا تھا۔ حسن تو اپنے پیدائش کو ہی منحوس کہتا تھا۔ حسن کمرے میں داخل ہوا تو عائشہ کو بیڈ پر رکھی ڈائری پر جھکے دیکھا، جو پین منہ میں رکھے کچھ سوچنے میں مصروف تھی۔ حسن کو دیکھ کے وہ بھاگتے ہوئے حسن کے پاس آئی تھی، جو اسے مکمل اگنور کرتا بیڈ کے اوپر جا کر بیٹھا۔ عائشہ اپنا دوپٹہ انگلیوں پر مروڑتی حسن کے پیچھے پیچھے چلتی اس کے قریب ہی بیڈ پر بیٹھی۔ شاہ جی وہ ابھی عائشہ
خوشی سے حسن کو اس کی برتھ ڈے کا بتانے لگی تھی جب اس کی نظر حسن کے چہرے اور گردن پر موجود لال دھبوں پر پڑی۔ عائشہ نے بند ہوتے دل کے ساتھ حسن کو دیکھا۔ کیا یہ نشان میری وجہ سے آئے تھے؟ پر میں نے تو کاٹی نہیں کی تھی اور صبح یہ نشان بھی نہیں تھے۔ آپ کہیں گئے تھے؟ عائشہ نے نظریں حسن کے خوبرو چہرے پر جمائے استفسار کیا۔ یک لفظی جواب کہتا وہ اپنی موبائل پر نظریں مرکوز کر گیا۔ کہاں گئے تھے آپ؟ اور آج صبح آپ اتنا تیار کیوں ہوئے تھے؟ آج تو سنڈے تھا نا، ایسا کون سا کام تھا جو آپ کو اتنا تیار ہو کر جانا پڑا؟ اس کی بیویوں والی تفتیش پر حسن نے آئی برو اچکا کر اس کو دیکھا۔ تم سے مطلب میں کہیں بھی جاؤں؟ اٹھو یہاں سے، مجھے پاؤں سیدھے کرنے ہیں۔ حسن عائشہ کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے اتارتا اپنی ٹانگیں سیدھی کیے لیٹا موبائل میں مصروف ہو گیا۔ عائشہ رونی شکل بنائے پیر پٹکتی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی حسن کو دیکھنے لگی۔ اس کی گردن اور گال پر موجود نشان دیکھتے اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں غصے سے بھینچتی پھر سے پین اٹھائے ڈائری پر جھک گئی۔ شاہ جی، حسن کی برتھ ڈے کے لیے سب پلاننگ اپنی ڈائری پر لکھنے کے بعد عائشہ حسن سے مخاطب ہوئی۔ شاہ جی، مجھے شاپنگ پہ جانا ہے۔ عائشہ خوشی سے حسن کو دیکھتی چہک کر بولی۔ تو جاؤ نا۔ ہنوز نظریں موبائل پر جمائے مصروف سے انداز میں بولا۔ کیا مطلب شاہ جی؟ مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے، مجھے ابھی شاپنگ پر لے کر جائیں۔ عائشہ حسن کے اتنے ٹھنڈے لہجے پر ہذیانی ہوتی بیڈ پر مکہ مار کر غصے سے بولی۔ حسن نے موبائل سے نظریں ہٹا کر ایک سرد گھوری عائشہ کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ مجھے لے کر جائیں، ابھی کے ابھی لے کر جائیں۔ اٹھیں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے، اٹھیں، مجھے لے کر جائیں۔ حسن کی آنکھیں دکھانے پر عائشہ اپنی آنکھوں میں بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھرے حسن کے پیٹ پر چڑھ کر بیٹھتی اپنے ننھے ہاتھوں سے حسن کے سینے پر تھپڑ برسانے لگی۔ کیا بات ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ ہاں، کون سا بھوت سر پر سوار ہو گیا ہے تمہارے؟ حسن اس کے مومی ہاتھوں کو قابو کرتا اپنا لہجہ نرم رکھے گویا ہوا جانتا تھا عائشہ کا ننھا سا وجود اس کی سختی برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ تو سختی کے قابل بھی نہیں تھی، صرف محبت کے قابل تھی یہ مومی گڑیا۔ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، تمہیں جو چاہیے مجھے بتا دو، میں کل لے آؤں گا، حسن سپاٹ لہجے میں کہتا، پھر اپنا سر بیڈ کے ہیڈ بورڈ سے ٹکائے موبائل میں مصروف ہو گیا۔ حسن کی بات سنتے عائشہ کی خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ٹپ ٹپ کرتے پھولے پھولے سرخ سفید گالوں کو بھی گھونے لگے تھے۔ عائشہ کو یوں روتا دیکھ حسن کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ حسن عائشہ کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا استفسار کرنے لگا۔ عائشہ یوں ہی آنکھیں رگڑتی روتی رہی۔ بیبی گرل، کیا ہوا ہے؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اب کی بار حسن نے سختی سے کہا۔ مجھے اتنے سارے کام کرنے ہیں، اتنی ساری تیاریاں کرنی ہیں ابھی، اور آپ مجھے شاپنگ پر بھی نہیں لے جا رہے۔ میں کیسے کروں گی اتنی ساری تیاریاں پھر؟ عائشہ آنکھیں رگڑتی روتے ہوئے سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ حسن کو بھی اختیار ہی اس پر ڈھیروں پیار آیا جسے چاہ کر بھی وہ چھپا نہ سکا۔ کون سے کام کرنے ہیں میرے بچے نے، اور کس نے میری ننھی سی جان پر اتنے سارے کام ڈال دیے؟ ہاں؟ حسن اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا محبت سے بولا۔ آپ کی برتھ ڈے ہے نا کل، مجھے اس کی تیاریاں کرنی ہیں۔ عائشہ معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ عائشہ کی بات پر حسن کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ تم سے کس نے کہا میری برتھ ڈے کی تیاریاں کرنے کو؟ میں نہیں مناتا اپنی برتھ ڈے، حسن نے غصے سے ایک ایک بات چبا کر کہی۔ تو آپ کو کون کہہ رہا ہے منانے کو؟ سیلیبریٹ تو میں خود کروں گی نا۔ عائشہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں حسن کے چہرے پر جمائے ڈھیروں معصومیت سے بولی۔ جب اپنا برتھ ڈے آئے گا تمہارا تب سیلیبریٹ کر لینا، حسن سختی سے کہتا اسے اپنے پیٹ سے اٹھا کر بیڈ پر بٹھاتا کروٹ لے کر لیٹا۔ نہیں نہیں نہیں، مجھے ابھی اسی وقت لے کر جائیں، مجھے شاپنگ کرنی ہے، ابھی ابھی ابھی۔
حسن جو کروٹ لے کر لیٹا تھا، عائشہ پھر سے اس کی پسلیوں پر چڑھ کر بیٹھتی، زور و شور سے حسن کو مارتے ہوئے جھنجھوڑ کر بولی، بیبی گرل بیہیو یور سیلف، مجھے غصہ مت دلاؤ، ایک بار کہہ دیا ہے کہ کوئی برتھ ڈے نہیں ہوگی تو مطلب کہ نہیں ہوگی۔ حسن ایک دم اٹھ کر بیٹھا، غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے سہم کر حسن کو دیکھا۔ میں کروں گی برتھ ڈے سیلیبریٹ، آپ روک کر دکھائیں مجھے۔ عائشہ بھی حسن کو دیکھتی غصے سے بولی، اچھا جو کرنا ہے کرو، میری ہی غلطی ہے جو تمہیں اتنا سر پر چڑھا دیا ہے، اب جو کرنا ہے اس کمرے سے باہر نکل کر کرنا۔ حسن غصے سے اس کی نازک کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جگڑتا، ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر کرتا، دھپ سے دروازہ بند کر گیا۔ عائشہ کچھ پل بھرے ہوئے سرخ چہرے سمیت بند دروازے کو دیکھتی رہی، پھر پیر پٹکتی نیچے لاؤنج میں پہنچتے ہی چیزیں یہاں سے وہاں پھینکنے کے بعد فرش پر ٹانگیں لمبی کیے بیٹھتی، زور و شور سے رونا شروع کر چکی تھی۔ تیز تیز رونے کی آوازیں سنتے ایک ایک کرتے سبھی نفوس اپنے کمروں سے باہر نکلنے لگے۔ عائشہ کو یوں ہچکیاں بھر بھر کر روتے دیکھ آسیہ بیگم اور ابیہا کا دل جیسے کٹ سا گیا تھا۔ کیا ہو گیا میرا بیٹا؟ میری بیٹی کیوں رو رہی ہے ایسے؟ آسیہ بیگم نے تڑپ کر اسے اپنے سینے میں بھینچتے استفسار کیا۔ عائشہ نے مزید تیزی سے رونا شروع کیا تھا۔ سب نے پریشانی سے عائشہ کو دیکھا۔ میری پیاری کیوٹی کیوں رو رہی ہے؟ ابیہا نے نیچے اس کے پاس بیٹھتے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ شاہ جی نے مجھے کمرے سے باہر نکال دیا، عائشہ روتے ہوئے ہچکیاں بھر کر بولی۔ عائشہ کی بات سنتے سب کو 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ چھوٹی گڑیا کیا ہوا ہے؟ کس نے نکالا تمہیں؟ خان کو جیسے یقین نہ آیا تھا عائشہ کی بات پر۔ شاہ جی نے، احسن صاحب نے غصے سے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ میری جان کیوں باہر نکالا حسن نے تمہیں؟ ابیہا نے پریشانی سے پوچھا۔ کیونکہ میں نے ان کو مارا۔ ایک بار پھر سب کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ تم نے حسن کو مارا؟ عائشہ نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میری جان کیوں مارا تم نے حسن کو؟ ابیہا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائے پوچھا۔ وہ مجھے شاپنگ پر نہیں لے کر جا رہے تھے اور نیو ڈریس بھی نہیں لے کر دے رہے، وہ کہتے ہیں کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کریں گے۔ عائشہ اپنی بات مکمل کرتے ایک بار پھر ہچکیوں سے رو دی تھی۔ کیا طریقہ ہے یہ کہ بچی کو کمرے سے باہر نکال دیا؟ شاپنگ کروا دے تو کیا جائے گا اس نوابزادے کا؟ ذمہ داری سنبھالی نہیں جاتی مگر محترم نے شادی کرنی ہے۔ احسن صاحب کی گرجدار کرخت آواز لاؤنج میں گونجی۔ عائشہ نے سہم کر ابیہا کے سینے میں چہرہ چھپایا مگر رونا اب بھی زور و شور سے جاری تھی۔ اوے کہاں دفع ہے؟ نیچے پہنچ، تیری 16 سالہ بیگم محترمہ نے پورا گھر سر پہ اٹھا کے رکھا ہے، میرے ساتھ بڑھاپے تک جینا ہے تو جلدی نیچے پہنچ۔ خان سر جھکائے اپنی ٹانگوں کے نیچے موبائل رکھے حسن کو میسج بھیجتا، ہلکی سی گردن اوپر کیے سب کے تپے ہوئے چہرے دیکھنے لگا۔ میسج پڑھتے ہی حسن جو پرسکون سا الٹا لیٹا آگے عائشہ کو تنگ کرنے کے منصوبے سوچ رہا تھا، کرنٹ کھا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ احساس ہوتے ہی کہ وہ کس بلا کو کمرے سے نکال چکا ہے، ایک پل کی بھی دیر کی بغیر حسن نیچے کو بھاگا تھا، مگر سیڑھیاں اترتے وقت ہی لاؤنج میں سب کے سرخ تنے ہوئے چہرے اور اپنی بیوی کو سب کے بیچ بیٹھ کے یوں روتے دیکھ اس کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچا تھا، جبکہ خان کھسک کر صوفے کے ایک کونے پر معصوم سی شکل بنائے بیٹھا تھا، کیونکہ ہمیشہ ہی کارروائی حسن کی ہوتی تھی لیکن پکڑا بیچارہ خان جاتا تھا۔ حسن بڑے بڑے قدم لیتا نیچے اترا۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے بیبی گرل؟ حسن لاؤنج میں داخل ہوتا سرخ چہرے سمیت غصے سے دھاڑا۔ حسن کی دھاڑ پر سب کے ہی تنے ہوئے نقوش کچھ ڈھیلے پڑے تھے کیونکہ سب کو ہی اپنی جان عزیز تھی۔ عائشہ سہم کر ابیہا سے دور ہوتی آسیہ بیگم کے سینے میں چہرہ چھپائے ان کا دوپٹہ اپنے اوپر پھیلا گئی تھی۔ اوپر جاؤ اپنے کمرے میں بیبی گرل،
ایک بار پھر حسن کی دھاڑ پورے ہال میں گونجی۔ نہیں جاؤں گی، پہلے شاپنگ کروائیں۔ عائشہ ہچکی بھرتے آسیہ بیگم سے لپٹے ہوئے بولی۔ تمہیں تو اب میں شاپنگ کرواتا ہوں۔ حسن اس کے چہرے پر سے آسیہ بیگم کا دوپٹہ ہٹاتا اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑے گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ مجھے نہیں جانا، چھوڑیں میرا ہاتھ۔ ماما پلیز مجھے بچائیں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ عائشہ حسن کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑواتی بری طرح روتے ہوئے بول رہی تھی۔ آسیہ بیگم نے دہل کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ میر حسن چھوڑ دو بچی کو، آسیہ بیگم نے تڑپ کر بولا۔ بس کوئی بیچ میں نہیں بولے گا، کوئی بھی نہیں، حسن غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا اور عائشہ کا ہاتھ پکڑے اسے گھسیٹتے ہوئے اوپر لے جانے لگا۔ یا اللہ، وہ نازک سی بچی اب یہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ آسیہ بیگم پریشانی سے اپنا سر ہاتھوں میں گرا گئیں۔ امی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کو لگتا ہے کہ حسن عائشہ کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہے؟ جان بستی ہے اس کی عائشہ میں، کچھ نہیں کہنے لگا اسے۔ آپ پریشان نہ ہوں، دیکھنا ابھی تھوڑی دیر میں پھر سے کھلکھلاتی ہوئی آ جائے گی۔ ابھی آسیہ بیگم کے پاس بیٹھتی انہیں تسلی دیتے ہوئے بولی۔ دیکھا نہیں ہے تم نے کتنا غصے میں اسے کھینچ کر لے کر گیا ہے؟ کچھ نہیں کہے گا نا امی، بس آپ پریشان نہ ہوں۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی، سب یوں ہی لاؤنج میں پریشان حال میں بیٹھے تھے جب حسن کے کمرے سے تیز چیخوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ عائشہ کی چیخوں کی آوازیں سنتے آسیہ بیگم نے دہل کر دل پر ہاتھ رکھا۔ ابھی وہ کھڑی ہو کر عائشہ کے کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی جب اسے کچھ سیڑھیوں پر آندھی طوفان بنے یوں بھاگتا دیکھ وہ رکی۔ وہ سیدھا بھاگتے ہوئے چیخیں لگاتی آسیہ بیگم کے سینے سے آ کر لگی تھی۔ اس کے پیچھے ہی حسن بھی بھاگتے ہوئے آ رہا تھا۔ سب نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا جو ابھی اتنے غصے میں گئے تھے اور اب پھر سے لڑ جھگڑ کر نیچے پہنچ چکے تھے۔ آخر تھے کیا یہ دونوں؟ احسن صاحب جو کہ چیخیں سنتے ڈر کر کھڑے ہوئے تھے، سر جھٹکتے واپس صوفے پر بیٹھ گئے۔ عائشہ واپس اوپر چلو، حسن نے غصے سے شہادت کی انگلی دکھاتے کہا۔ نہیں آؤں گی، عائشہ اپنی چھوٹی سی زبان چڑھاتی کھلکھلاتے ہوئے آسیہ بیگم کے پہلو میں چھپی تھی۔ تم، حسن تپ کر ابھی کچھ کہنے ہی لگا تھا جب وہ جلدی سے بول اٹھی۔ ماما آپ کو پتہ ہے شاہ جی مان گئے ہیں، کل ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے والے ہیں، بہت سارے گیسٹ آئیں گے۔ اوہو، میں ابھی آئی، عائشہ خوشی سے سب کو بتاتی کچھ یاد آنے پر اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ ماما ان کو نیچے ہی پکڑ کر رکھیں، اوپر نہیں بھیجنا۔ عائشہ اوپر کی طرف بھاگتے ہوئے آسیہ بیگم سے بولی۔ حسن بیچارہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھرتا ترسی نگاہوں سے اسے اوپر جاتا دیکھ رہا تھا۔ حسن کی حالت دیکھتے خان کہا لگا کر ہنسا۔ ہنس لے بیٹا ہنس لے، تجھے ترسانے والی بھی آنے والی ہے، حسن نے دانت پیس کر کہا، جس پر خان ڈھیٹ بنا دانت دکھانے لگا۔ حسن غصے سے عائشہ کو کمرے میں لاتا ایک جھٹکے سے بیڈ پر پٹک گیا۔ عائشہ نے سہمی ہوئی نگاہوں سے حسن کو دیکھا جو کمرے کا دروازہ بند کرتا سرخ چہرے سمیت اس کی ہی طرف آ رہا تھا۔ عائشہ سہم کر کپ کپاتے جسم سمیت بیڈ پر کھڑی ہوتی حسن کو دیکھنے لگی۔ موٹے موٹے آنسو خوبصورت ہیزل آنکھوں کی پلکوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم نے؟ حسن بیڈ کے قریب پہنچتا عائشہ کو کمر سے جکڑے اپنے قریب کرتا اس کے چہرے پر شدت سے دھاڑا۔ عائشہ نے سہم کر آنکھیں مینچی، پھر بغیر حسن کو دوسری بات کہی سیدھا اس کے ہونٹوں پر جھکی۔ اب منظر کچھ یوں تھا، حسن بیڈ سے نیچے کھڑا تھا جبکہ عائشہ بیڈ کے اوپر حسن کی گردن کے گرد بازو حائل کیے ایک ہاتھ
اس کے بالوں میں چلاتی حسن کے ہونٹوں پر جھکی ہوئی تھی۔ عائشہ کے اس عمل پر حسن کا غصہ پل میں ہوا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں پھر سے بے ترتیب ہونے لگی تھیں۔ عائشہ آنکھیں مینچے حسن کا نچلا لب اپنے دانتوں سے کھینچتی اس کے ہونٹوں پر جھکی اپنی تمام تر شدتیں نچھاور کرنے لگی تھی۔ حسن اس کے نرم گرم لمس میں بہکتا چلا جا رہا تھا۔ غصہ تو کہیں دور جا سویا تھا، اب تو صرف خمار تھا جو اس کے حواسوں پر چھا رہا تھا۔ عائشہ حسن کے ہونٹوں کو آزاد کرتی اس کے ناک سے اپنی ناک مس کرتی حسن کی نشیلی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اپنی گرم سانسیں حسن کے ہونٹوں پر چھوڑتی اسے مزید تڑپا رہی تھی۔ حسن عائشہ کی گردن پر اپنی گرفت مضبوط کرتا اس کے ہونٹوں پر جھکا، مگر 2 بار ہی ہلکی ہلکی کس کرنے کے بعد عائشہ اپنا چہرہ چھپا پیچھے کر گئی۔ حسن نے تڑپ کر عائشہ کو دیکھا۔ ہم برتھ ڈے منائیں گے نا؟ عائشہ حسن کی گردن میں بازو حائل کیے اپنی ناک حسن کی ناک سے مس کرتی اپنی گرم سانسیں حسن کے ہونٹوں پر چھوڑتے ہوئے بولی۔ حسن پاگل ہوتا اس کے ہونٹوں کو اپنی نظروں کے فوکس میں لیے بولا، پرومس نا؟ ہاں پرومس، اب چپ کرو۔ حسن عائشہ کی گردن پر پکڑ مضبوط کرتا اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں سے چھونے لگا۔ شاپنگ بھی کروائیں گے ابھی؟ عائشہ حسن کے ہونٹوں پر انگلی رکھے اسے کس کرنے سے روکتے ہوئے بولی۔ سب کریں گے جو کہو گی، بس اب خود کو میرے حوالے کر دو، حسن مخمور لہجے میں کہتا اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا۔ جب عائشہ حسن کو زوردار دھکا مارتی نیچے کی طرف بھاگی تھی، اس کا کام تو ہو گیا تھا، اب حسن جانے اور اس کے کام۔ وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں عائشہ پھر سے بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ڈائری تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے آسیہ بیگم کے پاس آتی مہمانوں اور کھانے کی تیاری کی لسٹ دکھانے لگی۔ شاہ جی چلے اٹھیں، شاپنگ پر جانا ہے۔ پھر میں نے اور بھی بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ عائشہ اپنے مومی ہاتھوں میں حسن کا بھاری ہاتھ تھامتی اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ حسن نے ایک شکوہ کن نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی جس پر وہ زبان چڑھا گئی۔ حسن خفگی سے منہ موڑتا بیٹ بنا بیٹھا رہا۔ میرے پیارے شاہ جی اٹھ جائیں نا، لیٹ ہو رہے ہیں۔ عائشہ حسن کی گود میں بیٹھتی اس کے گال کو چوم کر بولی۔ حسن نے خفگی سے منہ موڑا، جانتا تھا اس کی یہ پدی سی بیوی صرف اپنے مطلب کے لیے اسے چاٹ رہی ہے۔ حسن کو نہ مانتا دیکھ عائشہ حسن کی گردن پر جھکتی ہلکی ہلکی بائٹ کرنے لگی۔ حسن نے جلدی سے نظریں گھمائیں۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ ہی انہیں منہ کھولے دیکھ رہے تھے۔ حسن نے فوراً عائشہ کو اپنی گود سے اٹھایا اور اپنی شرٹ ٹھیک کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جا رہا ہوں اوپر، جلدی ریڈی ہو تم بھی، حسن سنجیدگی سے کہتا جلدی سے اوپر کی طرف بڑھا تھا۔ پیچھے عائشہ خوشی سے یا ہو کا نعرہ لگاتی ابیحہ کو تیار ہونے کا کہتی اوپر بھاگی تھی۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ ایپیسوڈ کو پسند کریں گے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنا ریویو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔